बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने की अच्छी खबर के बाद आज तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई बुरी खबर यह है कि उनके लीडर इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की आज आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। इमरान खान के इलेक्शन लड़ने में वाहिद रुकावट तोशाखाना केस में सुनाई गई सज़ा और नाअहली है, जिसे ख़त्म कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस्तदा की कि चूंकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक होना है, लिहाजा इमरान खान की नाअहली ख़त्म की जाए ताकि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को सुना और तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने से इनकार कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में हाई कोर्ट का फैसला डिविजनल बेंच का है, जिसके खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। इस हफ्ते 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं है। इमरान खान के वकील शहबाज खोसा ने कहा कि पूरी कौम इस केस की तरफ देख रही है। 30 दिसंबर से पहले तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने पर ही इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा मुअत्तल होने पर पूरा फैसला ही मुअत्तल हो जाए, ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। आप एक ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, जिस पर वकील पीटीआई का कहना था कि जावेद हाशमी के केस में ऐसा हो चुका है। जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरिट्स पर ना जाएं, केस 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। सर्दियों की छुट्टियों की वजह से इस्लामाबाद में 3 रुकनी बेंच के लिए जजेस दस्तयाब नहीं हैं। जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने इस मौके पर अहम तरीन रिमार्क्स दिए कि अगर आज हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर भी दे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इसे छुट्टियों के बाद के लिए छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इंतहाई बुरी खबर है, क्योंकि बादियों नज़र में लग यही रहा है कि अब इमरान खान 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए नाअहल ही रहेंगे। एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, पॉलिटिकल पार्टीज इस सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जी सेनेटर हुमायूं महमद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल सदीक अल फारूक साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैसल, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूँ, आप आजकल मोस्टली अपना जो वक्त है वो अपने हल्के में गुजार रहे हैं ऑल द राइट रीज़न। और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। ऐसे में आज की समाअत, आज के रिमार्क्स, इमरान खान साहब का 8 फरवरी को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ये जो पूरा का पूरा जो केस है जो कि हमारे सामने है, ये कहीं ना कहीं इस कन्फर्मेशन के बाद आपके लिए तो हैप्पी न्यूज़ है ना सर? आपका कॉम्पिटिशन आउट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने आज अभी जो इंट्रो दिया और उसमें आपने बताया कि जो है ये चीज़ हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, उनके चेयरमैन के साथ। हमारे लिए तो कोई हैप्पी न्यूज़ नहीं। हमें तो इलेक्शन फिर भी लड़ने हैं। हमने तो उस भी इलेक्शन लड़ा था जब इनको सेलेक्ट करके लाया जा रहा था, और हमने उसके बाद भी उनके मुकाबले किए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम खुश होंगे कि जी हमारे मुखालिफ के हाथ पाँव बांध दिए जाएँ और या उसको नायल कर दिए और हम जो है ना वो बिला मुकाबला जाएँ। उन्होंने कोर्ट का सामना करना, 9 मई के वाक़यात हुए, बाकी चीज़ें हुई, कोर्ट्स में उनके केसेस चल रहे हैं। कोर्ट्स ने उनको रिलीफ देना था, नहीं देना था, कोर्ट्स ने उनको सज़ा देनी है, जो भी करना है वो तो कोर्ट्स नहीं करना है। अगर कोर्ट्स उनकी जो है वो चीज़ें उनको ठीक कर देती है और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देती तो हम इलेक्शन भी लड़ते। अगर उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देती तो ये तो अदालत के फैसले, अदालत ही के जो है वो भी बेहतर बता सकते हैं, या उनके बताना तो ये है कि उनके जो फैसले आते हैं तो चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें इस चीज़ पे मैटर नहीं करती। पॉलिटिकल लोग तो जो है हमेशा पॉलिटिकल मैदान में मुकाबले करते हैं, तो हमें तो ये नहीं, हमें तो मुकाबला करना है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी करना है, बाकी सियासी जमातों के साथ भी है। लेकिन जैसे मेन बात जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की कि इस वक्त हमारा मुकाबला मेन जो है वो बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई के साथ है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं है। ये तो चलते रहेंगे, इलेक्शन भी चलता रहेगा, चीज़ें भी चलती रहेंगी, लेकिन इलेक्शन के बाद इस मुल्क को इकनॉमिकल क्राइसिस से निकालना है, इस मुल्क में जो है नौजवानों को रोजगार देना है, महंगाई को ख़त्म करना है, ये मेन टास्क है जो कि करना है। ये तो इलेक्शन तो 8 फरवरी को गुजर जाएंगे, उसके बाद जो है मेन टास्क शुरू होगा, जिसके साथ हमारा मेन जो है पॉलिटिकल लोगों का मैं समझता हूँ कि मुकाबला होगा।
ٹھیک ہے، بالکل میرے ساتھ بنے رہیے. میں آپ سے سپلیمنٹری کوسچن ضرور کروں گی، لیکن میں باقی پینلسٹ کو شامل کر لوں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. اٹ سیمز لائک کہ نیو ایئرز از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. یہ فیسٹیوٹی کا سیزن ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فیسٹیوٹی کو، پی ٹی آئی کی فیسٹیوٹی کو نظر لگ گئی ہے. نیا سال کچھ اچھے نوٹ پر اس کا آغاز نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سردی کی چھٹیاں آپ پر بھاری پڑ گئی ہیں سینیٹر صاحب. مطلب جب تک یہ کیس لگے گا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے، نہیں لڑ سکتے ہیں، تب تک تو گیم بہت آگے چلی جائے گی، ہاتھ سے نکل چکی ہوگی سر. سو آپ کا اگلا راہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. دیکھیے مجھے تعجب ہوتا ہے. تعجب اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے الیکٹورل پروسیس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ہی اضافی نوٹ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 7 نومبر کے بعد practically every day is an unconstitutional day. کیونکہ ایز آف ناؤ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے بغیر چل رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف چل رہا ہے. اب مجھے ایک چھٹیوں کی وجہ سے، اب دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے، چھٹیوں کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو امپورٹنٹ جو کورٹس یا جو فیصلے یا جو بینچ لگنے تھے وہ نہیں رکھ سکتے. کس وجہ سے؟ چھٹیوں کی وجہ سے، کہ ہمارے ججز جو ہے نا وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی جگہ پہ جب سیلاب آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو واپس بلاتے ہو چھٹیوں سے. آپ جتنے بھی جو آرم فورسز والے ہوتے ہیں، جو باقی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو چھٹیوں سے واپس بلاتے ہو. جب کبھی کسی جگہ پہ کوئی بام بلاسٹ ایسا ہو جاتا ہے تو جو ڈاکٹر چھٹی پر ہے اس علاقے میں، ان کو چھٹیوں سے واپس بلایا جاتا ہے کہ آؤ یار یہ ضروری چیز ہے، یہ اس میں کرنا ہے. یہاں پہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سارے جو ججز ہیں وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم بینچ ہی نہیں بنا سکتے. دوسری طرف ہم صاحب ہر سال جاتے ہیں نا، یہ تو وہی ٹائم ان کا ویکیشن ٹائم ہوتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی فیسٹیوٹیز اور اپنی ویکیشنز نہ منائیں جسٹ بیکاز کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ دینا ہے. جی سر. دیکھیں ایک بات جانیں نا، ہر سال تو عمران خان کا فیصلہ نہیں ہوتا نا. یہ الیکٹورل پروسیس ہے. الیکٹورل پروسیس میں عمران خان کو آپ فی الحال ذرا سائڈ پہ کر لیں، اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد ہے، یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے. آپ کے پاس ایک کٹ آف پیریڈ ہے، اس پیریڈ سے پہلے ڈیسیژنز لینے ہیں. چلو یہ عمران خان کا ہے، کسی اور کا بھی آ سکتا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. مائی کوشچن از دیٹ کہ یہ ہمارا سسٹم اتنا ویک ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس دفعہ کی چھٹیوں کو ذرا یہ لوگ ڈیلے کر لیتے کہ یہ دن گزر جائیں، آپ کی اسکروٹنی کے دن ہیں، وہ دن گزر جائے، اس کے بعد بے شک چھٹیوں پہ چلے جائیں. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں پلاننگ میں. یہ شو کرتا ہے ہمارے ملک کی پلاننگ کا طریقہ کہ ہم لوگ نے بغیر پلان کیے، ہمیں بغیر یہ دیکھے کہ کتنا امپورٹنٹ کام ہونے والا ہے، اس کا کٹ آف ڈیٹ ہے، اس سے پہلے ہم لوگ چھٹیوں پہ چلے گئے. مطلب دیٹ شوز دی اماؤنٹ آف تھاٹ پروسیس جو ہم اپنے ڈیسیژن میکنگ میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد ہم کمپلین کرتے ہیں کہ پاکستان آگے نہیں جا رہا. ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اسپیشل بلایا جاتا ہے، اس کے لیے اسپیشل ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے کہ بھئی جو لوگ ہیں آ جائے، ہم آپ کی جو ہے نا یہ کوشش کریں گے کہ ختم کر لے اس دن سے پہلے. مطلب what a contrast. I feel really, honestly, اس سے میں ان کی بات سے شاید ایگری کر جاؤں کہ ہاں یہ ڈویژنل بینچ نے سننا ہے اور تو اب لاہ عمل کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا what the judges are thinking. They are saying کہ not now 3 رکنی بینچ سنے گا، چھٹیاں ختم ہوں گی تب سنا جائے گا. Now what؟ دیکھیں میں اس سے کہ 3 رکنی بینچ سنے گا، میں اس سے ایگری کر جاؤں گا، لیکن میں اس تھاٹ پروسیس، اس پریپیئرڈنس، اس پروسیجر سے کہ بھئی ہم لوگ، آپ کو پتا تھا کہ یہ الیکٹورل سسٹم آ رہا ہے، آپ کو یہ پتا تھا، آپ نے چھٹیوں پہ جاتے، آپ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ 3 یا 5 رکنی بینچ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ 30 کے بعد چلے جاتے نا. ایسی بھی کیا قیامت تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم تھا. اینڈ آئی فیل سوری فار the way the judiciary is working. ویلڈ پوائنٹ اٹھایا سینیٹر صاحب آپ نے. چلیں اس کو آگے لے کر کے ڈسکشن میں چلتے ہیں، میرے ساتھ بنے رہیے. صدیق صاحب سچویشن آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، رسپونڈ کرنے سے پہلے اپنے باقی کولیگز کو، کیا پی ایم ایل این، کیا صدیق الفاروق صاحب
عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے ان کے 2024 کے الیکشن نہ لڑنے پر خوش ہیں؟ آر یو گائز ہیپی؟ آر یو گائز کنٹینٹڈ کہ ایک بڑا میجر کمپٹیشن آپ کے رستے سے ہٹ گیا، سکور سیٹل ہو گیا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ دشمن مریے تو خوشی نہ کریے. ہمیں مقابلہ کر کے خوشی ہوتی ہے، اور نواز شریف نام اقتصادی ترقی، خوشحالی، گڈ گورننس کا ہے، اور پاکستان کا چپا چپا اس بات کی گواہی دیتا ہے. ہمیں کسی حریف کے میدان سے نکل جانے پہ کوئی خوشی نہیں، لیکن عمران خان صاحب کو، سینیٹر ہمایوں صاحب، میں بڑا احترام کرتا ہوں. یہ اعلیٰ عدلیہ کو یا عدلیہ کو بڑی اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھانے کی کوشش کر رہے. اپنے لیڈر کو کیوں نہیں بتایا جس وقت وہ فرما رہے تھے میرا تحفہ میری مرضی؟ اس وقت انہیں کہتے نا بھائی کوئی اخلاقی قدریں بھی، قانون بھی ہے یار، ٹھیک کر لو اسے. وہ وقت تھا معاملات ٹھیک کرنے کا. وہ جب 180 ملین پاؤنڈ یہاں آئے، ایک غیر ملکی حکومت نے بھیجے، آپ کے لیڈر نے اسے جیسے اٹھا کے اسی جس کے پیسے ضبط ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں ایک طریقے سے بھیجے، اور کابینہ کو بتایا کوئی نہیں، بند لفافے کی منظوری. یہ اخلاق اور قانون اپنے لیڈر کو سکھاتے. ان مشکلات میں وہ بالکل نہ گھرتا، اسے بتاتے اس وقت کہ یہ جو آپ باہر دھرنا دے رہے ہو 126 دن کا، یہ کیا ہے؟ اچھا صدیق صاحب، آپ بہت پیچھے چلے گئے. میں یہ چاہ رہی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک بڑی زبردست قسم کی ایک سجیشن یا ایڈوائز، یا میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مانگ سامنے آئی ہے کہ بھائی جان الیکشنز آر جسٹ راؤنڈ دا کارنرز، اور کیونکہ الیکشنز ہیں اور کیونکہ ہر سال عمران خان کا تو کیس نہیں لگتا نا، تو اس کیس کو ذرا پرائیورٹی پر سن لیا جاتا، ججز کو چھٹی سے واپس بلا لیا جاتا، آگے پیچھے چھٹیاں کر لی جاتی. بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا موقف ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے، بیکاز ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے، الیکشنز ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوتی ہیں. کیا آپ اس مانگ سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ایک اچھا آئیڈیا دیا انہوں نے، ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب کے مقدمے تو صبح ایک کورٹ میں اپیل میں جاتے ہیں، شام کو دوسری میں، ایک عدالت کے خلاف دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، ایک صوبے میں نہیں تو دوسرے صوبے میں، دوسرے میں تو تیسرے میں چلے جاتے ہیں. بھائی یہ جو تاریخ ہے انتخابات کی، یہ بھی تو جو ہمایوں صاحب نے کہا کہ جی الیکٹرل پروسیس ہے، انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کی حوالہ بھی دیا کہ غیر آئینی، وہ جس کیس میں انہوں نے دیا وہ کیس الگ ہے. یہاں تو سپریم کورٹ میں مداخلت کر کے متعلقہ لوگوں سے انتخابات کی تاریخ طے کروائی، اور یہ تو عین آئینی ہے، آپ اس پہ بھی آزاد کرتے ہیں. باقی پی ٹی آئی کے دوست تو کسی چیز پر بیٹھتے نہیں ہیں سوائے تکیہ صبر نہیں کرتے، نہ کسی ادارے پر اس وقت تک اعتماد کرتے ہیں جب تک انہیں ان کی مرضی کا ریلیف نہ ملے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے کہا کہ بھائی عمران خان صاحب کو ہیں کہ وہ بتا دیا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے کہ جناب ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ کے بندے نے، آپ کے لیڈر نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط ہے. ایک اپنا جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے وہ کوئی سنگل بینچ کا فیصلہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں صدیق صاحب کہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ جو سپریم کورٹ اس وقت کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. حالانکہ یہ وہی پی ایم ایل این ہے جو ہمیں بتاتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹھیک فیصلے نہیں کر رہی ہے، ٹھیک طریقے سے کیسز کو نہیں لڑ رہی ہے. لیکن آج پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہاں سے ایک قدم آگے لے کر کے جائیں گے. آپ کو کچھ امپورٹنٹ دکھانا بھی ہے اور کچھ امپورٹنٹ سنوانا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد جانیے. انہوں نے میرے گرفتاری کے 3 این پی او کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے، قبول کر لیا. آپ نے کہا I'm sorry.
इंसाफी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, बड़ी ये डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का आज ये अरेस्ट हुआ है ना, ये इसलिए डिस्टर्बिंग है, इसलिए नहीं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दी और ये जेल से बाहर नहीं आए, इसलिए भी नहीं कि 3 MPO के तहत इनको 15 रोज़ के लिए मजीद और अडगाला में रहने का कह दिया है, इसलिए भी नहीं कि बाद में ये 3 MPO वाले मामले का और ये जो 15 दिन अरेस्ट मजीद एक्सटेंड किया था उसको मुअत्तल कर दिया गया, इसलिए भी नहीं कि आज ये GHQ वाले मामले के अंदर इनको अरेस्ट किया जाता है, इसलिए डिस्टर्बिंग था कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, ये जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, धक्के मारना, खींचातानी करना, ये जरूरी था? आराम से तरीके से जैसे अरेस्ट होता है, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का अरेस्ट होता है, जैसे आपकी पार्टी के लोगों का अरेस्ट होता है, जैसे नवाज शरीफ का अरेस्ट होता है, जैसे शहबाज शरीफ का अरेस्ट होता है, ये वैसे गिरफ्तारी नहीं अमल में आ सकती थी? धक्का मारना जरूरी था? देखें, ये एक अफसोसनाक अमर है और इस पे तमाम सियासतदानों को, इस पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे सोचना पड़ेगा। देखिए, आपने जो बात की वो बिल्कुल माजी में भी अगर आप देखें कि PTI को जब गिरफ्तार किया जाता है उनके लीडरान को, तो वो किस तरीके से वो अपने पार्टी के वर्करों को और ख़ासकर ख़वातीन को इस्तेमाल करके शील्ड बनाकर जो इस्तेमाल करते थे माजी में, अगर आपने देखा होगा। पाकिस्तान की बस पार्टी की लीडरशिप को जब भी अदालतों ने बुलाया, जब भी अगर हमें गिरफ्तार किया गया, जो भी किया, हमने तो कोई रेजिस्टेंस नहीं की, हमने कभी पार्टी के वर्करों को शील्ड नहीं बनाया, बल्कि जो है हम जब भी हमारी जो जमानतें कैंसिल हुई हैं, जब भी गिरफ्तार किया गया, हमने गिरफ्तारियां दी, हमने रजिस्ट नहीं किया। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम हुकूमतों में होते हैं तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे अपोजिशन के साथ जो कुछ भी है वो बहुत ठीक हो रहा है, और जब हम अपोजिशन में होते हैं फिर कहते हैं गलत है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, लेकिन अच्छी बात होती है कि हम जब सियासी जमातें जो भी हैं क्रॉस दी बोर्ड, मेरे 2 भाई भी बैठे हुए हैं और ये हम एक दूसरे के मतलब है कि हम कहें कि हम एक बरादरी के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। अगर किसी के लीडर के साथ बुरा सलूक हो और मैं बोलूँ कि नहीं बड़ा अच्छी बात है, वो तो गलत बात है। अगर ये भी उसको वो करें तो मैं समझता हूँ वो भी गलत बात है। माजी में जब भी हुकूमत में थे, जिस तरीके से थे, मैं उस पर नहीं जानना चाहता कि ये जो है वो क्या था या क्या नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो हुआ ये नहीं होना चाहिए। तो उनको बस अगर गिरफ्तार करें वो गिरफ्तारी करके उनकी शो करके, और उनको भी चाहिए था कि वो जो है वो गिरफ्तारी, आपको पता है कि आपने गिरफ्तार होना है, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, और वो अपनी जो है गिरफ्तारी उसी वक्त बगैर रेजिस्टेंस के दे देते। तो मैं समझता अच्छी बात होती है और यहाँ तक कि नौबत ना पहुँचती। फैसल, आप इसकी मजम्मत करते हैं अपने बिहाफ पर, अपनी पार्टी के बिहाफ पर, आप इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए, अब उसमें जो है वहाँ पर जो है जो सिचुएशन क्रिएट हुई, मुझे नहीं पता, मैंने उसको देखा नहीं है कि किस तरीके से उसकी सिचुएशन क्रिएट हुई, उन्होंने रजिस्ट किया है या नहीं किया। अगर रजिस्ट नहीं किया और गिरफ्तारी दी और उसके बाद देखे लगे तो फिर बिल्कुल मैं उसको मजम्मत करूंगा। अगर उन्होंने रजिस्ट किया और वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे तो फिर जो हमारे पाकिस्तान में जो कुछ होता है सबके सामने क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, तो मुझे नहीं पता उसका सिचुएशन क्या थी, क्योंकि मैं अपने हल्के एरिया खान में मैंने उस चीज़ को देखा नहीं है कि उसमें क्या सिचुएशन थी। आपको ज़्यादा पता होगा शायद, आप वो पिंडी में है, जिधर भी है, आपने मीडिया पे देखोगे कि उन्होंने उस पर रजिस्टेंस किया नहीं किया, या पुलिस का क्या मौक़िफ़ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने रजिस्टेंस की है या क्या किया। तो मुझे इफेक्टिव पोजीशन का नहीं पता। मुझे फैसल ये भी पता है जो आप बात कर रहे हैं, मनाज़िर मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए भी शाह महमूद कुरैशी साहब के, मुझे तो नहीं नज़र आया कि वो कहीं रेजिस्ट कर रहे थे। हाँ, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, लेकिन वो जो ऑफिशियल्स उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे उनसे भी सर कह के बात कर रहे थे। और इस टाइम पर जब मैं जाहिर सी बात है आपसे बात कर रही हूँ, अभी अब से थोड़ी देर पहले गढ़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना जलसा भी किया कि अरे नफरत की सियासत को ख़त्म करना है, दफन करना है। आज से 3 साल पहले आज ही की तारीख पर, क्योंकि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो बरसी है, और खैर हम उनको बिल्कुल खराज अक़ीदत पेश करते हैं, पूरी कौम करती है। वो जिस तरह की लीडर थी उनको हमेशा याद रखा जाएगा, वो बेनज़ीर थी, बेनज़ीर हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले इसी डेट पर मरियम नवाज़ साहिबा गढ़ी खुदा बख्श थी, और वो आप लोगों की बड़ी बड़ी VIP गेस्ट थी, और उनकी मौजूदगी में भी बिलावल ने कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे। अभी जो लड़ाई हो रही है, ये आज वाली लड़ाई ठीक है कि 3 साल पहले जो बात की गई थी वो ठीक है, या आज अभी इस टाइम पर जो बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श में खड़े होकर के कह रहे हैं कि नफरत की सियासत को ख़त्म करना वो ठीक है? मैं किस बात पर जाऊँ? देखिए, नफरत की सियासत से बिलावल साहब की ये मुराद है कि अगर हम एक दूसरे के पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, लेकिन हमें कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें करें जिसमें अगर हम खुदा न खास्ता एक दूसरे को गालम गलौज करें, बिलो दी बेल्ट बात करें। पॉलिटिकल एक दूसरे पे जो है तनकीद, ये पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए, एक एहतराम का, एक इज्जत का रिश्ता होना चाहिए। बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा जब आई थी, हमारी मेहमान थे, हमारे पास जो भी
آئے گا. ہمارا یہ وہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے پارٹی کا ہو, ہمارا اتحادی ہو یا نہ ہو, ہمارے مہمان ہیں, مہمان کی عزت جو ہے وہ کرنی چاہیے. بالکل وہ آئی تھی, ہم نے ان کی عزت بھی کی, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست سے مینس ہمارے اتنی کم از کم پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں. جیسے ماضی پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے تھے یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو, میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا, میں یہ نہیں کرنا چاہتا. اور یہ چیزیں وہ اس قسم کی سیاست کا مسئلہ, اور گالم گلوچ کی سیاست جو آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھی, جو آپ نے جلسوں میں دیکھی, جس طریقے سے جو ہے لغبات دیے جا رہے تھے, جس طریقے سے جو ہے وہ کریکٹر اسوسیشن کی جائے, میں سمجھوں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں, آپ کو مجھ سے اعتراض ہے, میرے سیاسی اس سے اعتراض ہے, آپ سیاسی بیانات دیں, سیاست کی بات آپ کریں, لیکن اگر گالم گلوچ کی پالیٹکس کریں. اور فیصل شاید یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ کو لے کر کے آج آپ کھل کر کے شاہ محمود قریشی کا جس طریقے سے اریسٹ ہوا اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں. برا تو کہہ رہے ہیں لیکن مذمت نہیں کر رہے, کیا یہی وجہ ہے؟ مذمت میں بالکل نہیں. دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مذمت میں بالکل مذمت کروں گا, لیکن میں نے کہا کہ وجوہات کیا تھیں. پی ٹی آئی کی جب گرفتاریاں ماضی میں ہوئی, آپ نے لاہور میں بھی دیکھا کہ جو تماشا لاہور میں لگا ہوا تھا جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گرفتار کیا جا رہا تھا, کیا کچھ ہو رہا تھا. اور آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی دیکھا جب ان کی بیل کینسل ہوئی, اور انہوں نے زرداری, اس میں تو ہم بھی لوگ جمع کر سکتے تھے, ہم بھی رجسٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا میری بیل کینسل ہوئی اور ہم عدالتوں کا احترام کرتے, اور ہم نے جا کے گرفتاری دی. بنے رہیے میرے ساتھ, ذرا آپ سے اور مزید بھی سوال کرنے ہیں, لیکن آفٹر دا ادر پینلسٹ ہیو پارٹیسپیٹڈ آن دس ایشو. سینیٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو کل بلے کا نشان واپس ملا, پی ٹی آئی کا ایک کانفیڈنس اور ایک مورال بوسٹنگ دوبارہ ہوا, اور ایک وہ جو غبارے کے اندر جو ہوا بھری ہوئی تھی کہ وہ بھائی ہم تو بس اب آ گئے ہیں اور چھا گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کا اقدام ہوا ہے, چاہے وہ یہ کورٹ کے ریمارکس ہوں یا چاہے شاہ محمود قریشی کا جس طریقے سے غلط طریقے سے ایک اریسٹ ہوا ہے, وہ آپ کے اس ہوا کو باہر نکالنا تھا جو اس غبارے میں بھر دی گئی تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی وہ بات کروں گا, فیصل صاحب کو تھوڑا سا انفارمیشن دوں گا. شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ نے بیل پہ کہا تھا چھوڑ دیا جائے. جب شاہ محمود صاحب باہر نکل رہے تھے, باہر پولیس کھڑی تھی پنجاب کی, جو کہ ان کو 3 MPO کے تحت دوبارہ اندر کرنا چاہ رہی تھی یا ان کو اریسٹ کرنا چاہ رہی تھی. 3 MPO, ٹھیک ہے, 1918 میں خیال میں 26 یا 1926 کا وہ ہے, یہ لا ہے جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں جیل کے اس سے احاطے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں پہلے جتنے بھی وہاں پہ جو جرنلسٹ آئے تھے ان کو اپنی بات بتاؤں گا. اس چیز کے دوران میں جب وہ بتا رہے تھے, اور وہ اریسٹ وارنٹس اور وہ ساری چیزیں جو ان لوگوں نے لا کے کی تھی, جب وہ بتا رہے تھے, اس دوران میں وہاں پہ جو ون آف دی آفیسرز وہ ایکچولی جیل کے اندر گئے, وہاں سے ان کو دھکا دے کے باہر نکالا ہے, اور دھکے دیتے ہوئے ان کو گاڑی میں جا کے بٹھا دیا ہے. یہ ہوا تھا سب کچھ, اور اس دوران میں نہ تو کوئی اور چیز تھی نہ تھی اس قسم کی چیز کا, جیسے صدیق الفاروق صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ دشمن مریے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم برداشت کر لیں گے یا آپ لوگ نہیں کر پاؤ گے, ٹرسٹ می نہیں کر پاؤ گے. آپ لوگوں کے 40 میں سے صرف 3 رہ گئے تھے جب ضیاء الحق صاحب نے کی تھے, اور پی ایم ایل این میں 2/3 میجورٹی سے 25 MNA رہ گئے تھے ٹوٹل. نہیں کر پاؤ گے آپ لوگ. اس وقت آپ لوگوں کی جو گھر کی جو عورتیں تھیں ان کو گھر میں گھس کے کسی نے نکالا نہیں تھا. اس میں جب آپ لوگوں کے جو کنٹینڈرز تھے, الیکشن کے کنٹینڈرز تھے, ان کے جو جیسے زرتاج گل کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں ان کو غائب کر دیا گیا, اور فیمیل ہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے جو تھے وہ مرد پولیس آفیسرز تھے نہ کہ فیمیل. آپ لوگ نہیں برداشت کر پاؤ گے. جس طریقے سے سیالکوٹ میں ڈار صاحب کی والدہ کا, عثمان ڈار کی والدہ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے سی پی او نے خود بیان دیا تھا کہ ہم نے وہاں پہ ریڈ کی تھی, اور ان کا گریبان آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہ سینیٹر صاحب یہ بات میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. پی ڈی ایم کا جلسہ جو کراچی میں ہوا وہ میں کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھی, اور یہ میرے سامنے ہوا تھا کہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا آدھی رات کو, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کی بھی مذمت کرتے ہیں؟ I totally agree. دیکھیے, میں بالکل کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا نہ. اس وقت بھی یہ جسٹیفائی نہیں ہے, آج بھی یہ جسٹیفائی نہیں ہے. میں باقی لوگوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ اس زمانے میں چونکہ یہ ہوا تھا تو آج یہ ہونا چاہیے تھا. I appreciate this, sir. I appreciate this. جو تب غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. ہمیشہ غلط رہے گا. اور یہ ہمیں ایز اے پولیٹیشینز ہمیں یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں ود ان دا پارٹی، آؤٹ سائڈ دا پارٹی اور پاکستان میں ہر جگہ پہ اس کی شدید قسم کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کیا سوچ کے کرتے ہیں، کہ کیا ان کے اپنے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہوتی ہیں جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کمنگ ٹو یور آنسر ناؤ، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف وقت کے ساتھ ایوالو ہو رہی ہے. وہ وقت کے ساتھ چیزوں کو دیکھتی جا رہی ہے اور فیصلے کرتی جا رہی ہے. ہم امپرووائز کر رہے ہیں ایز وی گو. جیسے جیسے چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کو امپرووائز کر رہے ہیں. ابھی ہمیں پتا تھا کہ ان سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں کہ یہ نہ ہمیں اجازت دیں گے لڑنے کے لیے یا ہمیں اس سٹیج پہ تو ہم ہر سٹیج کے ساتھ کر رہے ہیں. اب رہ گئی بات کہ ان کو شاہ محمود صاحب کو انہوں نے دوبارہ اندر کر دیا ہے. جیتنا تو انہوں نے ہے ہی ہے، الیکشن تو یہ لڑیں گے، جیتنا انہوں نے ہے ہی ہے. چیئرمین جو عمران خان ہے ان کے ساتھ یہ چیز زیادتی ہوئی ہے کہ جب کورٹ ہی ان کو ٹائم نہ دے، وہ چیز جو آپ کو انصاف دے سکتی ہے وہ کہہ دے کہ جی میں اگلے 10 دن تک انصاف نہیں دے سکتی. مطلب I really do not understand this thing. I completely understand Senator صاحب. I can understand your pain also, but let me also remind you کہ کورٹس آپ کو ریلیف دیتی رہی ہیں، کورٹس آپ کو اچھے ریمارکس بھی دیتی رہی ہیں، بلے کے نشان کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ ہو. So just have faith in the courts. میری بات سنیں، this is what they are paid for. یہ ان کی تنخواہ اس بات کی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیں، جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ریلیف دیں، جہاں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اس کو سسٹین رکھیں، جہاں وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو روکیں. اس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں. یہ کام کرنے سے وہ اپنی رزق کو حلال کرتے ہیں. You are trying to tell me کہ وہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں by sitting there and giving justice. Are they giving me some kind of میرے اوپر کوئی احسان ہے؟ خدا کا خوف کریں، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کس اینگل سے چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں تو سمپل چیز دیکھ رہا ہوں. This is their job to provide the justice within time. If they can't give the justice within time, then I do not understand what are they doing there. Well, what I understand, Senator Saab, is کہ situation کافی serious ہے when it comes to Imran Khan Saab, when it comes to whether he's contesting elections, whether he's... No, it's very serious. بعض سچویشنز میں irrespective of عمران خان اس پوزیشن میں اگر کوئی بھی ہوگا اور وہ ایک ٹائم بار ہوگا، آپ نے اس ٹائم بار کے اندر دینا ہے. فرض کرے ایک بندہ ہے اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے اور اس کو ریویو پٹیشن آئی ہے کہ اس کا یہ نیا آ گیا ہے، اس کو 10 بجے رات کو پھانسی ہونی ہے. وہ اگلا جج کہتے کہ جی میں صبح کو آؤں گا. صحیح ہے، لیکن سینیٹر صاحب سپریم کورٹ کو کوئی ڈکٹیٹ بھی تو نہیں کر سکتا نا. نواز شریف صاحب کے کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف صاحب تب ایلیجیبل ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے جب ان کی بریت ہوئی. آج کورٹس بھی یہی فرما رہی ہیں، عطر عمران اللہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو بھی کر دیں تو پھر بھی آپ کوالیفائی نہیں کرتے الیکشن لڑنے کے لیے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سو لہٰذا یو ہیو ٹو ویٹ. دیٹ از وائی آئی ایم آسکنگ یو کہ آپ کا پھر کیا لاہے عمل ہوگا. مجھے پتا ہے آپ نے کتھارسس کیا، مجھے پتا آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ہم نے تو الیکشن میں جانا ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے چاہے ہماری 3rd 4th 5th ٹیئر پہنچ جائے الیکشن میں، وہ وہاں ہوگی اور وہ لڑے گی اور وہ بے تیغ لڑے گی. لیکن انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. اوکے سر، آل دا بیسٹ. مجھے بریک لینا ہے کیونکہ بریک کے بعد میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نون لیگ اس پورے معاملے پر کہاں کھڑی ہے. ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق الفاروق صاحب PMLN کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہے. سینیٹر ہمایوں احمد پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں. پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق الفاروق صاحب، کافی اچھا خاصا جو ہے پوائنٹ آف ویو پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کا سامنے آیا. آپ یہاں سے شروع کریں. کیا نون لیگ یا صدیق الفاروق صاحب آن بہاف آف PMLN جو آج اریسٹ ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کا، جس طریقے سے اریسٹ ہوا، اس کی آپ مذمت کرتے ہیں سر؟
میں مسلم لیگ نون کی بالکل نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون، اس کی لیڈرشپ انسانیت کے احترام میں یقین رکھتی ہے اور انسان کی تذلیل کی مذمت کرتی ہے۔ جب آپ اس سطح کے آدمی کو، بالخصوص اس عمر کے آدمی کو یوں دھکا ماریں گے تو یہ انسانیت کی تذلیل۔ اس لیے میں پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، پولیس آفیسرز کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک اکلوتے پی ٹی آئی کے لیڈر کو دھکے نہیں مارنے چاہیے، یہ بات تو بڑی واضح ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے دوستوں کو اس وقت بھی آگے آنا چاہیے تھا جب حکومت ان کی تھی۔ نواز شریف، مریم نواز اپنی بیٹی کو لندن سے لے کے گرفتاری دینے آ رہے تھے اور لاہور ایئرپورٹ جہاز سے نکلتے ہوئے انہیں بھی دھکے مار کے گاڑی میں بٹھائے گئے۔ اور اس کے علاوہ بہت کچھ تھا۔ آپ نے خود بتایا کہ کراچی میں ایک معزز عورت کے پرائیویٹ کمرے کو وہ میاں ان کے ساتھ ہے اور دروازہ توڑ کے، اور عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں جا کر پہلے تو اے سی نکلواؤں گا، ان کو تکلیف دیں، فلاں ہوگی۔ یہ اس طرح کی باتیں ان کے لیڈر کے لیول پر، ان کے لیڈر کے لیول پر یہ کہا جائے اوے آئی جی میں تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں، تو اس وقت بھی اخلاق اور انسانیت جو ہے وہ انہیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے تو محبت کی ہے اور کریں گے۔ صدیق صاحب، ذرا کچھ آپ کی پارٹی اور انتخابات کے حوالے سے کنسرننگ یور پارٹی ہم ذرا کچھ سوال سامنے رکھ لیتے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کس سے کر رہی ہے؟ ہمیں پہلے پتہ چلا کہ استحکام پاکستان پارٹی آئی، وہ ایک مانگ، ایک فارمولا سامنے لے کر کے آئی کہ جی ان کو مخصوص کچھ نشستیں نیشنل اسمبلی میں بھی چاہیے، ان کو کوئی 70 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز علیم خان کے مد مقابل الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بعد مولانا نے بھی پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل ٹوٹل 9 سیٹیں پی ایم ایل این سے مانگ لی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، میں اس کی تصدیق اور تردید کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن مولانا نے جن سیٹوں کی انہوں نے تعداد کا مطالبہ کیا ہے وہ کوئی ایسا غیر معقول نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ تو ہو جائے گا، لیکن اگر 60 70 سیٹیں دوسری پارٹیوں کو دینی شروع کر دیں تو پھر ہم خود کہاں جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں جو پارٹی بھی ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، اگر وہ ان کا مطالبہ معقول ہوا، ہماری اور ان دونوں کی سمجھ میں جو باتیں آ گئیں، جن پر اتفاق ہوا، بنش وہی ایڈجسٹمنٹ وہاں انہی سیٹوں پر ہوگی۔ اور لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کم از کم کسی اور پارٹی کے ساتھ تلخی نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کو بھی تلخیاں جو ہیں وہ ختم کرنی چاہیے، کیونکہ اور سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جیسے ایک تصویر انہوں نے چلائی کہ جی نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں اور یہ ہوا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیں مارا پیٹا ہے۔ اب ان کی اہلیہ نے بتا دیا کہ یہ تو پہلے کا جھگڑا ہے، پہلے کی تصویر ہے۔ اور پھر جب نامینیشن پیپر سامنے آئے تو 2434 نامینیشن پیپر سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے جمع کرائے۔ تو کس نے چھین؟ اگر چھینے جاتے تو اتنے جمع کراتے۔ نہیں، لیکن صدیق صاحب آپ یہ نہ کہیں کہ کس نے چھینے، آپ کا تو یہ سوال ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ کو تو لگ رہا تھا کہ ان کو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ملیں گے۔ یہاں پر تو ایک سیٹ کے اوپر 34 امیدوار کے کاغذات نامزدگی۔ یہ تو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ مشکل حالات میں، کڑے حالات میں بھی نامینیشن پیپرز کیسے جمع کرائے جاتے ہیں، مشکل اور کڑے حالات میں بھی کس طرح سے جو لوور لیول پر، میں یہ ٹیئر 1 کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہی، ٹیئر 2 کی بھی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہی، یہ ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، جن کا مجھے آپ کو کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی سیاسی موو ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حیران کر دیا ہے۔ آپ کو تو حیران ہونا چاہیے اس پر، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ سراپا سوال ہو۔
हम बिल्कुल हैरान नहीं होंगे। इस तरह से नॉमिनेशन पेपर जमा कराना तो कोई मसला नहीं है, वो कोई भी पार्टी कह सकती है। जमात इस्लामी 20,000 जमा करा देगी, हम 25,000 जमा करा देंगे, लेकिन ये नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का मतलब इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर सर सिद्दीक साहब, आप लोगों के मौलाना के साथ जो डायलॉग है उसमें डेडलॉक आया हुआ है, एंड सीरियसली मतलब आप ये समझते हैं कि उन सारी चीज़ों को छोड़ करके, इस्तेकाम पाकिस्तान के डेडलॉक को छोड़ के, मौलाना साहब के डेडलॉक को छोड़ करके आप पीटीआई और उनके नॉमिनेशन पेपर्स पे बात करना चाहते हैं? सीरियसली सर? आपने मेरे सामने एक बात की, मैंने आपके सामने मैंने कहा उन्हें सच बोलना चाहिए, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने तो इसमें ये दलील दी है कि अगर उनके पेपर छीने जाते तो इतनी तादाद लोग ना होते। मैंने सिर्फ ये बात की है। इससे ये दलील नहीं है कि इतने ज्यादा उन्हें अवेलेबल कैंडिडेट्स हो गए हैं और वो सारे जनाब अली विनिंग कैंडिडेट हैं। ये दलील वो अलग बात है, ये अलग बात। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर इनसे पेपर छीने जाते तो इतने लोग उनके जाके पेपर कैसे जमा करा सकते। मेरी दलील ये है। ऑल राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। सेनेटर हमायूं महमद हमारे साथ मौजूद हैं, सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, फैसल साले हयात सियासत में एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई भी मिली है, और उनका नून लीग में जाना आप कैसा देखते हैं? मैं इन जनरल एक सख्त अल्फाज यूज करना चाहता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सख्त करना चाहूँगा इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए। ये लोटाक्रेसी या ये जो चीज़ है, ये जो जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन भी कह सकते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी अब इस वक्त आप ज़रूर प्री इलेक्शन आप जरूर करें, आपका हक है, लेकिन जनरली ये जो एक से दूसरे से तीसरे से चौथे उसमें जा रहे होते हैं, आप चलो एक चेंज कर लिया, लेकिन अगर आप 2 या 3 या 4 दफा चेंज कर रहे हैं, दैट एक्चुअली टेल्स मी कि यू डू नॉट हैव एन आइडियोलॉजी। राइट। आइडियोलॉजी इंसान की बार बार नहीं बदलती। आप एक दफा एक जगह बैठ जाए, चलो आपने एक ज्वाइन कर लिया, जब आपने उनके साथ इंटरेक्शन किया 2, 3, 4 साल, आपको पता चला कि यार ये मेरी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलती, आप दूसरे में चले जाते हो, उसके बाद फिर तीसरे में चले जाओ, चौथे में चले जाओ, तो भाई मेरे क्या मसला है? ठीक है, इस चीज को इन जनरल में डिस्करेज करता हूं। लेकिन देखिए मैं एक बात बताता हूं, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। जो अभी बात हुई थी, सदीक उल फारूक साहब बात कर रहे थे। सेंटर साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं आपका कमेंट इन डिटेल लूंगी। मैं जरा ये फैसल साले हयात साहब की जो पार्टी शिफ्टिंग है उसके ऊपर जरा मैं कुंडी साहब का भी एक मौकफ ले लूं, और फिर उसके बाद मैं आपकी मुकम्मल बात दोबारा आकर सुनती हूँ। कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हैं मेरे साथ। फैसल साले हयात ने टाटा बाय बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह दिया, नून लीग को ज्वाइन कर लिया है, क्या वजह है? क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंटरनल डिफरेंसेस थे, या फिर हवाओं का रुख क्योंकि नून लीग की तरफ है इसलिए वो नून लीग में चले गए? देखिए, उन्होंने एक फैसला किया है, उस पर मैं क्या कमेंट करता हूँ। वो पहले भी यहाँ पर थे, फिर हमारे पार्टी में थे, फिर उन्हें पैट्रियट भी बनाई, और फिर जो है वो फिर हमारी पार्टी में आज दोबारा जो है वो उन्होंने एक फैसला किया है कि जो है वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं। देखें, इंटरनल डिफरेंसेस तो मुझे नहीं नजर आ रहे, हमने कोई ऐसी शिकायत सुनी थी कि कोई इंटरनल डिफरेंसेस भी थे या कुछ भी थे। और हवाओं का रुख तो जब हवाएं आएंगी तो पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा जिस उम्मीद से वो गए हैं उनकी वो उम्मीदें शायद पूरी हों, लेकिन देखते हैं कि अब क्या करें। उन्होंने एक फैसला किया है, लेकिन जैसे मैं मोहम्मद साहब ने कहा कि ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इसे सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज भी रिजेक्ट करें। लेकिन हमारी मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्टेबल्स की मजबूरी है कि हमने इलेक्टेबल्स लेने, कौन सीट जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है। तो इलेक्टेबल्स की जब सियासत आती है तो इस किस्म के पार्टियों को नुकसानात भी होते हैं और वक्ती तौर पे फायदे भी होते हैं। ठीक है जी, मेहमान साहब आप अपना आर्ग्यूमेंट ज़रा कंप्लीट कर लीजिए और साथ में ये भी एड्रेस कर दीजिएगा कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, और जो रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि ही इज़ नॉट देयर, वो मफरूर है। देखिए, पूरे दुनिया में हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता कि आपका, पहले भी इस तरह होता रहा है कि बगैर उस जगह पे पहुंचे हुए जिन लोगों ने 4-4 जगहों से
وہ کیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں جاتے. مطلب جس نے سندھ میں بھی کیا ہوا ہے، جس میں فلانی، وہ ہر جگہ کے حلقے میں نہیں جاتا. تو پھر اس کا مطلب ہے سب کو ہو جانا چاہیے. دیکھیں اگر وہ مفرور ہے تو جس دن وہ اس کو الیکشن لڑنے کا حق تو پھر بھی ہے، اگر وہ جیل میں ہے تب بھی ہے، جب تک وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس لحاظ سے کرنے سے، وہ کہتے ہیں جب دل ہی نہ چاہیں تو باتیں ہزار ہیں. ان لوگوں نے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو الیکشنز میں اکھاڑے میں اترنے نہیں دینا. اور سینیٹر صاحب، جو قانون سے مفرور ہو یا اشتہاری ہو، یا جیسے پولیس کو اگر ریکوائرڈ ہو یا پولیس چاہتی ہے کہ اس کو سامنے آنا چاہیے جس بھی شخص کو، کیا اس کو الاؤڈ ہے الیکشن لڑنا؟ الاؤڈ ہونا چاہیے الیکشن لڑنا؟ ہم نے تو یہ دیکھے کہ جو مفرور ہے، جو قانون ہے، جو جیل سے گیا ہوا ہے، اس کو تو ایئرپورٹ پہ جا کے ہم نے اس کا بایو میٹرک کرتے دیکھا ہے. ہم نے تو مطلب وہ بازیچہ اطفال ہے دنیا سر، میں. لیکن وہ سرنڈر کرنے آئے تھے نا. وہ تو لندن سے، پھر دبئی سے، پھر اسلام آباد، وہ تو پورے رستے یہی کہتے آئے تھے کہ جی میں تو عدالت جانے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ تو سرنڈر ہی کرنے کے لیے آ رہے تھے. سرنڈر عدالت میں نہیں، سرنڈر جیل میں ہوتا ہے. آپ پی ایل ڈی نومبر 22 کر لیں، انہی ججوں نے انہی کے بارے میں کیا کہا ہوتا. لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو کمنٹ ون تھنگ. یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے اتنے زیادہ کر دیا اور لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہم لوگوں نے شارٹ لسٹ کرنا تھا کہ کن کن لوگوں نے جا کے اپنا وہ کورنگ کینڈیڈیٹ اور مین کینڈیڈیٹ کیا کرنا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جس طریقے سے زد و کوب ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنا وہ میں کہہ رہا تھا امپرووائز کر دیا. ہم نے کہا کہ جو بیسیکلی اچھے کنٹینڈر تھے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون ہے، ہر ایک نہیں ہو سکتا. 20,000 کوئی نہیں کرتا ہوتا، لیکن جو 2,500 3,000 آپ کے مین کنٹینڈرز ہوتے ہیں، ہم نے کہا آپ سب کر لو. ہم آپ کی شارٹ لسٹنگ جب ہم ان ساری چیزوں سے گزر جائیں گے، مطلب جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا باقی جگہوں پہ، تو اینڈ میں جو ہو جائے گا ہم ان میں سے کسی ایک کو پارٹی کے ٹکٹ دے دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی الیکٹیبلز کی سیاست نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ووٹ بلے کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے. اب وہ مہر، وہ بیج کس کو لگ جاتا ہے، جیتے گا وہ شخص. 2024 میں 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی الیکٹیبل کی سیاست نہیں کر رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ماضی میں آپ نے بھی کیا. مجھے فائنل کامنٹ صدیق الفاروق صاحب سے لینا ہے. صدیق صاحب، آخری 1 منٹ ہے. اب جب کوئی بھی الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کر رہا تو آپ کیوں کر رہے ہیں الیکٹیبل کی سیاست؟ فیصل صالح حیات صاحب، آپ کو مبارک ہو سر. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوٹا کریسی کی بات کی ہے سینیٹر صاحب نے. اسے لوٹا کریسی نہیں کہتے، نہ اسے فلور کراسنگ کہتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. ہم تو اس وقت بالکل ہم نے حکومت بنانے کا ذہن بنایا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. نواز شریف کے واپس آنے سے بہت اچھی پوزیشن ہماری ماشاءاللہ ہو گئی ہے. تو ہمیں اگر کوئی ووٹ محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے 1 ووٹ 2 ووٹ آ رہے ہیں، ہم وہ ووٹ حاصل کریں گے. ہم خدمت کیسے کر سکیں گے قوم کی. لیکن ایک بات، میں سینیٹر ہمایوں صاحب کی باتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی پارٹی پوری دنیا میں آئین، قانون، اعلیٰ اخلاقی اقدار، جمہوری روایات اور جمہوری اقدار میں پورے 100 نمبر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کی پارٹی کبھی جھوٹ بولتی ہے، نہ افواہیں چلاتی ہے، نہ جھوٹے مقدمے بناتی ہے، نہ وہ مال کھاتی ہے، کچھ نہیں کرتی. یا میں نے بتایا وہ 180 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کا کیا کرتی ہے، ان کے لیڈر کیا کرتا ہے. ساری باتیں تو خدا کرے کہ ان کی پارٹی میں سینیٹر ہمایوں صاحب اگر ایسے ہیں، کوئی دوسرا آدمی بھی نظر آئے. باقی ان کی پارٹی نے ہر چیز کو توڑا ہے، ہر اخلاق کو توڑا ہے. ٹھیک ہے جی، گالیاں یہ. ہاں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں پینلسٹ کا میں شکریہ ادا کروں گی فار آل دا ویلیوبل ڈسکشن. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ.